اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سب سبسکرائبر جو ہے میرے ہیں ان سب کو القرآن مرشدن میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم آج بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اللہ کا قرب جسے حاصل ہے تو اس پر کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ میں آج ان 5 نشانیوں پہ بات کروں گا۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اللہ کا قرب ہے کیا۔ اللہ ہمارے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں تمہارے شہرک کے بھی قریب ہوں، اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ قرب، قریب، یہ لفظ عربی کا ہے، اس کا مطلب ہے کسی کے نزدیک ہونا۔ کسی سے کہتے ہیں نا قرب ہو جانا، مطلب وہ اس سے نزدیک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا قرب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک ہو جانا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب مل جائے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ کا قرب مل جائے۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ ہمیں اللہ کا قرب شروع سے ہی حاصل ہے؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو تمہارے قریب ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہے۔ اب ہمیں خود اللہ کے قریب جانا ہے۔ ہم تو قریب، اللہ تو قریب ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہاں ہے، وہ پہچاننا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس نے اپنی نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اپنے آپ کو جب پہچانیں گے تو وہ جو ہستی آپ کے قریب ہے، جس کا آپ کو قرب حاصل ہے، وہ ظاہر ہو جائے گی بات۔ اب اللہ کے جو ولی اللہ ہیں یا جن لوگوں کو اللہ کا قرب حاصل ہے، تو یہ کیسے معلوم ہو کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہے؟ تو ان کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو اس آج کی ویڈیو میں ان نشانیوں پہ بات کرنا چاہوں گا۔ آپ دیکھیں، اگر آپ میں یا آپ کے نزدیک کوئی ایسے لوگ ہیں، ان میں اگر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ان کو اللہ کا قرب حاصل ہے۔ سب سے پہلی نشانی اور سب سے جو امپورٹنٹ سائن ہے وہ یہ ہے کہ اس بندے کو جس کا وہ اللہ کا قرب حاصل ہے، اس کو اللہ کا جو دین ہے اس کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ دین کی سمجھ آنا بہت بڑی بات ہے۔ یہ ہر کسی کے حصے میں بات نہیں آتی۔ اس کو اللہ کا جو دستور ہے، اللہ کا جو نظام ہے، اس کی سمجھ آنا شروع ہوگی۔ اور اللہ کا دستور کہاں پہ موجود ہے، اللہ کی شریعت کہاں پہ ملے گی، سب کو معلوم ہے۔ وہ اللہ کے کلام، اللہ کے کتاب قرآن شریف میں موجود ہے۔ قرآن کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ جتنے بھی ولی اللہ صوفیہ کرام گزرے ہیں، ان کی جو جرنی شروع ہوئی ہے وہ سب سے پہلے انہوں نے قرآن کو سمجھا۔ اور جب قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ان لوگوں کو، جب دین سمجھ میں آ گیا، کیونکہ قرآن کو سمجھنا اصل دین کو سمجھنا ہے، جب وہ دین سمجھ میں آنے لگ گیا ان کو، تو پھر ان کے راستے کھل گئے۔ ان کے لیے ساری منزلیں آسان ہوتی گئیں، کیونکہ قرب الہی، یہی قرب، اللہ کا قرب یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ تو پہلی نشانی، دین کو، اللہ کا دین سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد جیسے ہی اللہ کا دین سمجھ میں آ گیا تو دوسری نشانی یہ ظاہر ہوگی، اللہ کی مخلوق سے محبت ہو جائے گی۔ کیونکہ جب مخلوق سے محبت ہوگی، جب خالق سے محبت ہوگی تو مخلوق سے محبت آٹومیٹک ہو جائے گی۔ ہر چیز میں آپ کو مظہر نظر آئے گا، مولا کا مظہر نظر آئے گا، اللہ کا مظہر نظر آئے گا۔ تو ہر ایک خلق، چاہے وہ انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، چرند ہو، پرند ہو، جنگل ہو، صحرا ہو، پہاڑ، کچھ بھی، پانی، سمندر، جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے آپ کو محبت ہو جائے گی۔
نظارے، جب آپ قدرت کے نظارے دیکھیں گے اس سے بھی محبت ہوگی، ہر ایک ایک چیز میں ادا نظر آئے گی۔ یہ دوسری نشانی، جب دین سمجھ آئے گا پہلی نشانی، دوسری نشانی مخلوق سے محبت ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب مخلوق سے محبت ہو جائے گی تو نفس پہ کنٹرول ہونا شروع ہوگا۔ تیسری نشانی، نفس پہ کنٹرول، وہ اپنے نفس کی نفی کرنا شروع کر دے گا۔ نفی سے مراد جو اس کی خواہش، بیجا خواہش پیدا ہوتی رہیں گی ان پہ وہ کنٹرول کرتا آئے گا۔ وہ ہر خواہش جو بیجا خواہش ہوگی، جو نگیٹو ہوگی، اس کی نفی کرے گا۔ نفس پہ کنٹرول آ جانا یہ اللہ کی جو قربت حاصل کرنے کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اگر کوئی آپ میں سے نظر آتا ہے آپ کو ایسا جس کو دین کی بھی پوری سمجھ ہو گئی، دین کا سمجھ آنا شروع ہو گیا، مخلوق سے بھی محبت ہونے لگی، اور اس کے بعد اس کا نفس پہ کنٹرول ہے، تیسری نشانی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر یہ اس پہ کنٹرول آ گیا ہے اور وہ اپنے نفس کی نفی کر رہا ہے تو یہ بھی تیسری بہت بڑی نشانی ہے۔ اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو فنا کر دے گا۔ مطلب اپنے آپ کو فنا کر دینا اصل بقا ہے۔ اپنے ساری خواہشات یہ نفس میں آ جاتا ہے، اپنی جو بھی اس کی باتیں ہوں گی وہ اللہ سے راضی ہوگا۔ وہ کہے گا جو کچھ میرے لیے ہو رہا ہے، جو کچھ گزر رہا ہے، اگر اچھا ہو رہا ہے پھر بھی وہ اللہ کی رضا میں راضی ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ کچھ اس کے ساتھ برا بھی ہو رہا ہے، اگر کچھ برا بھی ہوگا تو بھی وہ اس کو اللہ کی مرضی سمجھ کے راضی ہو جائے، اس کا نفس مطمئن ہوگا اور وہ اللہ کی ہر چیز سے راضی ہوگا، خود کو فنا کر کے بقا پالے گا۔ فنا اور بقا کا یہ جو معاملہ ہے اس پہ بھی اس کا ایک پورا نظام آ جائے گا۔ اور اس کے بعد آخری جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کو عام کر دے گا۔ وہ ہمیشہ جہاں بھی رہے گا، دوستوں میں رہے گا، محفلوں میں رہے گا، جہاں پہ بھی رہے گا اس کی دل بے ذکر اللہ کا ذکر جاری ہوگا، اللہ کی نصیحتیں ہمیشہ۔ یہ جو مختلف محفل ہوں گی دوستوں کی، جہاں پہ بھی بیٹھے گا وہ اللہ کا ذکر کرے گا، بتائے گا اللہ کی جو نصیحتیں ان پہ غور و فکر کروائے گا، اور وہ کوشش یہی کرے گا کہ اگر مجھے دین کچھ سمجھ میں آ گیا ہے تو میں وہ لوگوں تک پھیلاؤں، جسے ہم تبلیغ کہتے ہیں، وہ تبلیغ کا عمل شروع کر دے گا۔ ذکر اللہ اصل میں اللہ کی یاد تو ہے، لیکن وہ ایک تبلیغ کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اگر آپ قرآن کو ایز اے ذکر سمجھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں نے یہ ذکر نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، تو اس ذکر کو ایک تو اللہ کی یاد اس کے دل سے کبھی، اس کے روح سے کبھی جدا نہیں ہوگی، اور کبھی بھی وہ غافل نہیں ہوگا۔ اگر وہ سمجھے گا ایک دم غافل سو دم کافر، جیسے ہی غافل ہوگا کافر ہو جائے گا، اور وہ اللہ کے ذکر کو عام کرے گا۔ تو یہ اگر نشانیاں آپ اگر کہیں پہ بھی دیکھتے ہیں، خود میں بھی دیکھتے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کو اللہ کا قرب حاصل ہونے لگا ہے۔ یہ نشانیاں کوئی عام نشانیاں نہیں ہیں، یہ ولی اللہ اور اللہ کے جو بڑے بزرگ گزرے ہیں ان میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں۔